وہ دوسرے کے لیے خطرہ نہیں بنتا، وہ دوسرے کے لیے بچاؤ بنتا ہے، دوسرے کے لیے سلامتی بنتا ہے۔ اور ایمان کے بارے میں فرمایا المؤمن من امنہ الناس عن اموالہم وارضہم، کہ مومن وہ آدمی ہے جس سے دوسرے انسان، دوسرے مومن معمون ہوں، بے خوف ہوں، بچے ہوئے ہوں، امن میں ہوں، اپنے مالوں کے بارے میں بھی، اپنی عزتوں کے بارے میں بھی، اور اپنے خونوں کے بارے میں بھی۔ میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے کا کوئی آدمی اگر میرے بارے میں اس تشویش میں ہے کہ شاید کہ کسی وقت میری جان کا یا میرے مال کا یا میری عزت کا اس بندے کی طرف سے نقصان پہنچے، وہ بیچارہ اندیشہ خطرہ محسوس کرتا ہے میرے سے، تو مجھے اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں مومن نہیں ہوں، میں مسلمان پھر نہیں ہوں۔ میرا مسلمان ہونا، میرا مومن ہونا، اس کا کم از کم اثر یہ ہے کہ میرے قرب و جوار والے انسان وہ سمجھتے ہوں کہ یہ ہمارا محلے دار، یہ ہمارا ہمسایہ، یہ ہماری گلی محلے میں رہنے والا، ہماری سوسائٹی کا فلانا آدمی، خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا معاملہ آیا تو یہ ہماری جان کا محافظ ہوگا، یہ ہمارے مال کا محافظ ہوگا، یہ ہماری عزت کا رکھوالا بنے گا۔ تو اب میں مومن مسلمان ہوں۔ اب یہ جو اذیت ہے، ایک اذیت ہے میں نے عرض کیا جان کی، کسی کو تھپڑ لگا دیا، کسی کو ڈنڈا لگایا، ایک یہ اذیت ہے۔ ایک اذیت ہوتی ہے زبانی، کسی کا گلہ کیا، کسی کی شکوہ کیا، تہمت لگائی، غیبت کی، چغلی کھائی، اس سے بھی دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس سے آگے کہ جب کوئی کسی کی عزت کے بارے میں بری نگاہ رکھتا ہے، بری سوچ رکھتا ہے، یہ سب سے بڑی اذیت ہے۔ اس لیے پہلے اذیت کا مسئلہ بیان فرمایا اور اب اذیت کی شکل یہ بیان فرمائی ہے کہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، ان سے وہ ہماری نگاہ سے محفوظ نہ ہو، کہ ہماری آنکھ ان کی طرف گندی اٹھے۔ تو یہ جو ہماری آنکھ کا گندا اٹھنا ہے، ہمارے ہاتھ کا ان کی طرف گندا بڑھنا ہے، ہمارے پاؤں کا ان کی طرف گندا چلنا ہے، یہ سب سے بڑی اذیت یہ ہے۔ تو اس لیے ساتھ فرما دیا کہ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، فرما دیجئے اپنی بیویوں کو۔ اب پیغمبر کی بیویوں سے زیادہ پاکیزہ کوئی عورتیں ہو سکتی ہیں؟ پیغمبر کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں، کلمہ گو انسانوں کی مائیں ہیں، قیامت تک آنے والوں کی مائیں ہیں۔ اور خصوصاً جو اس زمانے میں لوگ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے پاکیزہ مرد کہاں ہو سکتے ہیں؟ ان سے پاکیزہ مرد کہاں ہو سکتے ہیں؟ کیسے وہ قدسی صفات تھے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے ظاہر سے بھی پاک تھے، باطن سے بھی پاک تھے۔ ایسی پاک عورتوں کو ایسے پاک مردوں سے پردے کا کہا جا رہا ہے، بے حجابانہ آمنے سامنے نہ آنے کا کہا جا رہا ہے، کہ اپنے اوپر چادریں لٹکائے رکھیں۔ کل ازواجک، اپنی بیویوں کو فرما دیجیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی ایک تھی، اگر ایک ہوتی تو وہ بنت کا ہوتا، وہ بنات کا نہ ہوتا۔ قرآن جیسے بیویوں کے بارے میں جمع کا لفظ فرما رہا ہے، قرآن ایسے ہی بنت کے بارے میں بنات کا لفظ، جمع کا لفظ کہہ رہا ہے، جس سے قرآن واضح کر رہا ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں زیادہ ہیں۔ اس لیے پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں، پیغمبر کی بیٹی ایک نہیں۔ تو فرمایا اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے۔ اگلا جملہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اکثیر کا کام دیتے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ،
ایمان والے مردوں کی عورتوں کو فرما دیجئے، ورنہ جملہ تو یہ بنتا ایمان والی عورتوں کو کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کریں، نہیں، ایمان والے مردوں کی عورتوں کو، اس جملے کو سوچنا ہے ہمیں۔ نساء المؤمنین، مومنین مومن مردوں کو کہتے ہیں، ورنہ ہوتا نساء المؤمنات، ایمان والی عورتوں کو کہہ دیجئے، یوں نہیں فرمایا ایمان والے مردوں کی عورتوں کو، اس لیے کہ مرد عورت کی عزت کا رکھوالا ہے۔ ایمان والا مرد ہو، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اور وہ پردہ نہ کرے، اور وہ بے حجابہ نہ گھوم رہی ہو، اور وہ یورپ کے کلچر کے اندر رنگی جا رہی ہو، وہ لباس کے لحاظ سے ننگی ہو رہی ہو، تو وہ کیسا ایمان والا مرد ہے؟ اور پھر جیسے اہل کتاب عورتوں سے مومن مردوں کے لیے نکاح جائز ہے، اب وہ مرد تو ایمان والا ہوگا، لیکن جو اس کی بیوی ہے وہ یہودی مذہب کی بھی ہو سکتی ہے، وہ عیسائی مذہب کی بھی ہو سکتی ہے، وہ تو مومن نہیں ہے، لیکن مرد تو مومن ہے، تو اس مرد کو چاہیے کہ اس نے اپنی اس بیوی سے بھی، اس بیوی کو بھی پردہ کرانا ہے جو بیوی اس کی مومن نہیں ہے، اہل کتاب میں سے ہے، پھر بھی وہ پردہ کرے گی، اس لیے کہ اب وہ ایمان والے مردوں کی عزت ہے۔ تو فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے مردوں کی عورتوں کو فرما دیجئے، کیا فرمائیے؟ اب جملہ یہ ہے یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ، ڈالے رکھیں اپنے آپ پر اپنی چادروں کو، یہ نہیں فرمایا اپنے منہ پر، اپنے سینے پر، نہیں، علیہن، اپنے آپ پر۔ اب اپنے آپ میں پوری عورت آتی ہے، اپنے آپ میں پورا وجود آتا ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے آپ پر ڈالے رکھیں اپنی چادروں کو۔ تو اس لیے عورت سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس کا پورا وجود حجاب کے حکم میں ہے۔ میں نے اگلے دن کہا تھا کہ ستر الگ ہے اور حجاب الگ ہے۔ ستر کا حکم تو مردوں عورتوں دونوں کو ہے، لیکن حجاب کا حکم صرف عورتوں کو ہے۔ تو ڈالے رکھیں وہ اپنے آپ پر اپنی چادروں کو۔ اب جب یہ ڈالے رکھیں گی تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹے رکھنا، اپنے آپ پر چادریں ڈالے رکھنا، یہ زیادہ قریب ہے اس کے ان یعرفنا، یہ کہ وہ پہچانی جائیں۔ بھئی کس بارے میں پہچانی جائیں؟ ایک تو اس بارے میں پہچانی جائیں گی کہ یہ عورت ہے، نمبر دو اس بارے میں پہچانی جائے گی کہ یہ پاک دامن ہے، نمبر تین اس بارے میں پہچانی جائے گی کہ یہ آزاد عورت ہے، یہ لونڈی نہیں ہے، یہ باندھی نہیں ہے، یہ آزاد عورت ہے۔ اب آج کل وہ لونڈیاں باندیاں تو نہیں ہیں جو اس وقت ہوتی تھیں۔ آج ہماری نوجوان نسل وہ غلام بن چکی ہے یورپ کی تہذیب کی۔ آج ہماری نوجوان نسل، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، وہ اپنی وضاحت میں اپنی آزادی کھو چکے ہیں۔ اب وہ غلام ہیں کس کے؟ اس کلچر کے، اس تہذیب کے، اس ننگے پن کے، اس بے حیا پن کے جو یورپ نے ہمیں دیا ہے۔ آج وہ اس میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ نکلنا بھی چاہتے ہیں نوجوان تو معاشرہ ان کو نکلنے نہیں دیتا، بچی کو نہیں نکلنے دیتا، بچے کو نہیں نکلنے دیتا۔ وضاحت میں، فیشن میں ایسے غلام بن چکے ہیں، ایسے جکڑے جا چکے ہیں کہ اب وہ اسی کے دل دادا ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بات کہ عورتیں پردہ کریں گی یہ زیادہ قریب ہے اس کا ان یعرفنا۔ اس کے تحت میں نے پتہ نہیں کتنی تفسیریں رات دیکھی، سب کے اندر یہی لکھا ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ پاک دامن ہے۔ بے پردہ آنا یہ خود عورت کی طرف سے دعوت ہے کہ میں حیا کا دامن چھوڑ چکی ہوں، میں حیا کو چھوڑ چکی ہوں، میرے مردوں سے غیرت نکل چکی ہے۔ ایسے مرد غیرت کو سلام کر چکے اور ایسی عورتیں حیا سے بہر آ گئی ہیں۔ تو فرمایا یہ قریب ہے اس کے کہ وہ پہچانی جائیں۔ جب پہچانی جائیں گی پتہ چلے گا کہ یہ ایمان والی عورتیں ہیں، یہ پاک دامن عورتیں ہیں۔
یہ یورپ کی تہذیب کی غلام نہیں ہیں، یہ اس کلچر کی پابند نہیں ہیں، یہ کسی فیشن کی پابند نہیں ہیں، بلکہ یہ مسلمان آزاد عورتیں ہیں، اپنے مذہب پر آزادانہ عمل کرتی ہیں۔ تو اب فلا یؤذین، اب کسی آوارہ کو، کسی ایمان و غیرت سے خالی مرد کو ان کو اذیت پہنچانے کی، تکلیف پہنچانے کی، ان کی عزت پر حملے کی، گندی نگاہ ڈالنے کی جرت نہیں ہوگی۔ یہ پردہ ان کے لیے محافظ بن جائے گا، یہ پردہ ان کے لیے رکھوالا بن جائے گا۔ فلا یؤذین، اب ان کو کوئی آوارہ نہیں سمجھے گا، ان کو کوئی حیا سے عاری نہیں سمجھے گا، ان کو کوئی بازاری عورت نہیں سمجھے گا، لہٰذا کوئی ان کی طرف ہاتھ بڑھانا، کوئی آنکھ اٹھانا وہ اس کی جرت نہیں کرے گا، یہ عورت کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ پھر بھی انسان ہے، اللہ کا کوئی بھی حکم ہو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو فرمایا تم اپنی بساط تک، اپنی وسعت تک کوشش کرو، عمل کرتے رہو، اگر کمی کوتاہیاں ہو جائیں گی وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ بندہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، اب ہماری نماز اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ کتنی بے توجہی سے ہے، اس کے الفاظ، اس کا رکوع، سجود، قومہ، جلسہ، اس کے اندر تعدیل ارکان کتنی کوتاہیاں ہیں، پھر تو گندے کپڑے میں لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دی جائے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں تم کوشش کرو، پھر میں تمہاری کمی کوتاہیاں معاف کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں۔ غفورا، میں بڑا بخشنے والا ہوں، اور صرف بخشتا نہیں ہوں، جو بندہ محنت کوشش کرتا ہے رحیمہ، پھر اس پر میں اپنی رحمت بھی نچھاور کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔